قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ترتیب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور آسان درس قرآن کے اندر بطور خاص آیات مبارکہ اور ان کا کچھ خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے اس دورانیہ میں کافی آیات مبارکہ وہ درس میں شامل بھی ہوں اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر کو سمجھنے میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ 5واں پارہ سورۃ النساء، یہ آسان درس قرآن میں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 سے اپنے اس آسان درس قرآن کا آغاز انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس سے قبل سابقہ آیات مبارکہ کے اندر منافقین کی مختلف چالوں کو بیان کیا گیا، اور کس طرح وہ ایمان والوں کے سامنے جب آتے تو اس وقت کچھ اور اظہار کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو اس وقت ان کے اظہار، ان کے ارادے، یعنی جو کچھ وہ ظاہر کرتے وہ کچھ اور ہوتے، لیکن جب واپسی جاتے تھے یا اپنے شریر لوگوں کے پاس جاتے تھے تو پھر ان کے انداز مختلف ہو جاتے تھے، اور جب کبھی انہیں کوئی مصیبت آتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قسمیں اٹھاتے ہیں ہم نے تو اچھا ارادہ کیا تھا لیکن پھر بھی ایسا معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ دعا کریں، ہمارے لیے آپ یہ کریں، یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو یہ کچھ اس طرح کا سیاق و سباق جو سابقہ آیات مبارکہ اور آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کے سارے ان حرکتوں پر اور ان کی وہ قلبی خباثتوں پر کہ جو سامنے آ کر کچھ اور اظہار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری باتیں ان کی کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ پھیر کر پھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو،
چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ ان کی ساری وہ چیزیں تو بیان فرما دی، لیکن فرمایا ان سے اعراض کر کے اور ان کو واعظ بھی کرتے رہیں، ان کو آپ سمجھاتے بھی رہیں اور پر اثر انداز سے بات چیت، کلام، گفتگو یہ کرتے رہیں، لیکن اس معاملے میں ان سے چشم پوشی کریں۔ اور یہاں ان منافقین کی یہ حرکتوں کو بھی بیان کر دیا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو پھر کہتے نہیں ہمارا تو اس معاملے میں کوئی ارادہ نہیں تھا، اور قسمیں کھاتے ہیں۔ اور یہ منافقین کا انداز تھا۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے جب واپسی آتے تو بھی آپ کے پاس جو اپنے نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے اس غزوے میں نہیں شریک ہوئے، تو وہ آ کر پھر قسمیں کھا کر کا اپنے عذر بیان کرتے۔ تو اللہ پاک نے مختلف مقامات پر ان کے ان عذروں کو اور ان کی قسموں کو یہ ذکر فرمایا، جیسے 11ویں پارے کی ابتداء میں آیت مبارکہ ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ تو ان کی جو قسمیں ہیں یعنی یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی پہلے کچھ اور اب یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، لوگوں کے اندر باہمی طور پر ہم نے کوئی موافقت اور صلح کروانے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، اور اس وجہ سے ہمارا بندہ فلاں فلاں یہ یہود کے پاس گیا تھا۔ تو منافقین میں بھی ایسے معاملات کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں فیصلہ یہ منظور نہیں تو ہم فلاں جگہ سے جا کرواتے ہیں، تو اس طرح کی یہ منافق حرکتیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ بھی فرما دیں تو یہ اس کے برعکس کہیں اور بھی جانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی کئی واقعات بھی یہ تفاسیر میں بیان کیے گئے۔ حالانکہ اللہ پاک کے نبی ہیں، رسول ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو انبیاء اور رسول کو بھیجا اس لیے گیا کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یہ بھی فرمایا گیا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کئی فرمایا اے محبوبہ فرما دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور انہیں معصوم بنایا۔ معصوم یعنی ان سے گناہ کا صدور، گناہ ہونا ہی ممکن نہیں، انہیں گناہ سے پاک رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے گناہ سے پاک؟ اس لیے کہ اگر نبی کسی ایسے فعل میں یعنی گناہ اور نافرمانی والے فعل میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کریں گے لوگ۔ تو انبیاء کو بنایا ہی ایسا ہے اللہ نے، اور معصوم بنایا کہ ان سے گناہ کا صدور ہی نہیں، تو ان کے ہر معاملے میں یعنی اللہ کے ہی فرمان کے مطابق یہ عمل کریں گے تو ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ، سبحان اللہ، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اب حضور کے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر وہ اللہ سے معافی مانگیں اور حضور ان کی سفارش فرما دیں، حضور بھی ان کے لیے استغفار کر دیں تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جانوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں اور آ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اب یہاں آ کر انہوں نے اس در پر آ کر اللہ سے معافی مانگ لی اور حضور ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائے۔
اب اگرچہ یہ ایک پیچھے جو واقعہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک خاص وہ موقع جس کے اعتبار سے تو یہ فرمایا گیا، لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ اس کا حکم اب بھی، یعنی اس وقت بھی، اور عام ہے قیامت تک کے آنے والوں کو یہ خوشخبری اور بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار، یعنی وصال کے بعد بھی ایک اعرابی شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی، مزار کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا، ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا، ہم نے سیکھا۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہی آیت مبارکہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہم آپ کے پاس آ گئے، تو وہ التجائیں کرتا جا رہا ہے، وہ عرابی اپنے اس گناہ کو، اپنی غلطی کو اور ساتھ یاد بھی کر رہا ہے اور التجائیں بھی کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے آواز آتی کہ اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کے تو کئی واقعات ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ نے یہ توسل اختیار کیا۔ یہ توسل ہی ہے، یہ وسیلہ ہی ہے، آپ کے وسیلہ اختیار کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں گے، ہمارے لیے استغفار کریں گے، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط ہے بالکل، یعنی بارش نہیں ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے تو جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ بلال بن حارث المزنی، انہوں نے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پانی کے لیے ترس رہی ہے، پانی چاہیے، بارش کا گویا کا سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہے۔ آپ خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عمر کو میرا سلام بھی کہنا، اور پھر خوشخبری بھی دی کہ بارش تمہیں دی جائے گی، اور پھر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کچھ پیغام بھی ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح لوگ یہ عارضہ لے کر آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی مبارک قبر اور اس سے اوپر تم یہ چھت کے اوپر، تاکہ آسمان ڈائریکٹ قبر کو دیکھ لے، یعنی یہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو ایسا ہی کیا گیا، یہ ایک توسل کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ انہیں بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ کہا کہ ہماری فصلیں اگائیں، ہمارے جانور موٹے اور تازے ہو گئے، کیونکہ انہیں وافر مقدار میں پانی نصیب ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ آج بھی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جائیں، جب بارگاہ رسالت میں جائیں تو یہ آیت مبارکہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یعنی قرآن نے تو یہ فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، یہ ورڈ، یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ گواہ ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے، اور فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مزید اگلی آیت نمبر 65 کے بیان کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر بڑی بین واضح آیت مبارکہ ہے۔ ویسے تو کہیں کہ پورا قرآن ہی ایک طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو مرضی چاہیں، جہاں سے چاہیں قرآن پڑھتے جائیں، یہ شان مصطفیٰ ہے، لیکن کئی آیات ایسی ہیں کہ جو بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے کمالات، آپ کے اختیارات، ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، سبحان اللہ، اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، قسم اللہ پاک کی ہے، لیکن یہ بھی ایک انداز ہے اور نرالا انداز ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب تمہارے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ،
پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں، اپنے دلوں میں بھی کوئی حرج، کسی طرح کا کوئی، جو آپ فیصلہ فرمائیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو ظاہراً بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے۔ یہ ایسی شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کائنات کے کسی بھی قاضی کو، کسی جج کو یہ حاصل نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، عدالتی نظام اور فیصلے ہوتے ہیں، متعدد جگہوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی کوئی فیصلہ ہو اور جج صاحب کسی کے حوالے سے بھی دلائل سنیں اور کہہ دیں کہ میرے نزدیک یہ ہے اور فیصلہ کر دیں۔ اب جج نے فیصلہ کر دیا۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ جب جج کسی کے خلاف فیصلہ کر دے تو ظاہری طور پر تو نافذ ہو گیا وہ فیصلہ، لیکن کیا ان لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں دل میں بھی کوئی کسی طرح کی بات نہ لاؤ؟ دل میں تو آ ہی سکتا ہے، دل میں تو کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا حاکم بنایا ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ لوگ اسے بغیر کسی چوں چرا کے مان لیں، قبول کریں، اور دل کے اندر بھی کسی طرح کی بھی کوئی کجی نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، کوئی ایسا وسوسہ نہ آئے، کوئی ایسا خیال نہ آئے، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل سے وہ اسے مان لیں، تسلیم کر۔ یہاں کچھ واقعات کو بھی بیان کیا گیا، اور ان میں ایک واقعہ بطور خاص جسے بخاری شریف کتاب الصلح کے اندر بیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری، ان کا آپس میں کچھ کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، اور وہ زمین کو پانی دینے کے حوالے سے، تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ زبیر اپنی زمین کو، فصل کو پانی پہلے دے دیں، کیونکہ راستے میں وہ پہلے تھے، اور پھر پانی چھوڑ دیں اور ان کو دے دیں۔ یہ احسان فرمایا تھا ایک طرح کا۔ تو جب ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تو انصاری نے کچھ ایسا کلمہ کہہ دیا، کہا کہ یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ زبیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا بیٹا ہے، یعنی رشتہ دار ہے، اس لیے یہ فیصلہ۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے پھر کہا کہ ایسا کرو، پانی دو اور پھر بقیہ پانی روک لو، یعنی اپنا حق استعمال کرو اور تم بقیہ پانی روک لو۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں، اور کسی کے دل میں ایسی بات آ جائے کہ یہ فیصلہ کسی روح رعایت کی وجہ سے کیا گیا ہے، رشتہ داری کی وجہ سے کیا گیا ہے، تو یہ دلوں میں ایسی چیز کیوں پیدا ہو؟ اللہ نے پھر یہ اصول ارشاد فرما دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کر دیا کہ آپ کا حکم ماننا یہ فرض قطعی ہے، آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، کافر ہے وہ۔ فلا وربک لا یؤمنون، وعدے بیان فرما دیا آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے ہی نہیں۔ ایمان کا دار و مدار ہی بیان کر دیا، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور تسلیم بھی ایسا کرنا ہے کہ دل و جان سے ماننا ہے، ایسا نہیں کہ ظاہری مان لیں لیکن دل سے خوش نہ ہو، دل سے نہ مانیں تو پھر بھی نہیں، ظاہراً بھی ماننا ہے، دل سے بھی اس حکم کو ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ارشاد فرمایا اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں بہت ہی تھوڑے ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کے لیے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ یہاں پر جو مخلصین ہیں، اخلاص والے ہیں، ان کے اعتبار سے اور منافقین ان کے اعتبار سے بھی گفتگو ہو رہی ہے
کہ اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اور یعنی اللہ فرماتا اگر ہم انہیں کہتے یا اپنے گھروں سے نکلو اور جہاد کی طرف جاؤ، تو یہ اگر ان کو کہہ دیا جاتا تو بہت تھوڑے جو اس پر عمل کرتے۔ معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ یہود نے تو بیان کیا کہ ہمارے اوپر یہ کہا اور ہم نے یہ کیا، حالانکہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو طرح طرح کی نعمتیں اللہ سے دعائیں مانگی اور انہیں عطا کی گئی، فرعون سے بچایا گیا، سمندر کے اندر راستے پیدا ہوئے، من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے اترا، لیکن جب انہیں کہا کہ قوم جبارین کے پاس جاؤ اور وہاں لڑو ان سے، اور وہاں پہ شرک ہو رہا ہے اور دیگر چیزیں بیان کی گئی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کہتے کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیں، اور آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا، رنج پہنچا ان کے اس بات پر۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہوئی تو ادھر منافقین کے اعتبار سے یا نئے نئے مسلمانوں کے اعتبار سے بھی، ظاہر ہے جو نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرو تو ہم تو یہ کر لیتے، لیکن اللہ پاک نے وہ حالت اور کیفیت کو واضح فرما دیا، اگر انہیں کہہ دیا جاتا تو ان میں سے بھی زیادہ نہیں کرتے، تھوڑے کرتے مگر تھوڑے۔ اور ایسے حضور علیہ السلام کے کتنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جنہوں نے ایسی جانثاری کی بھی مثال قائم کی، اپنے گھروں سے نکلے، ہجرت کی، بزنس چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، مکے والوں کو چھوڑا، مدینہ پاک میں آئے، پھر مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے گھر بار کو، دیگر چیزوں کو یہ ترک کیا، ان کو چھوڑا، اور آپ کے ساتھ ایسی وفا کی ہے اور ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا ہے میرے صحابہ بتائیں مجھے تمہاری کیا رائے ہے، کہ بظاہر پہلے ایسے حالات کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ آگے جا کر جنگ کی کیفیت ہونی ہے، غزوہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سامنے سے کفار اور دشمن وہ آ چکے ہیں اور اس مقام پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ یعنی جیسے اس قوم نے آگے سے یہ جواب دے دیا تھا، نعمتیں مل گئیں تو وہ قوم نے پھر جب ایسا موقع آیا تو یہ جواب دے دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیں تو اپنے گھوڑوں کو پانی میں سمندروں میں اتار دیں گے، اور ایسا ہی جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ سامنے لشکر جرار ہے اور یہ 313 کا عدد ہے، یہ تعداد میں یہ ہے، ان کے پاس وہ تلواریں بھی نہیں ہیں، وہ سواریاں بھی نہیں ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں اس طرح، لیکن اس طرح جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ اللہ پاک نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ گویا کہ اسلام کی سب سے بڑی وہ ایک طرح کی ایک بہت بڑا غزوہ تھا، بہت بڑی جنگ تھی، جنگ بدر کے نام سے، غزوہ بدر کے نام سے اسے یاد کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنی چیزوں پر جنہوں نے جو تھا انہوں نے سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا، جیسے جیسے آپ فرماتے گئے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں اوورآل بات بیان ہو رہی ہے، یعنی منافقین کے اعتبار سے بھی اور نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے اعتبار سے بھی، کہ یہ تمنا تو اس بات کی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ یہ کرو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو ہم تو چلے جاتے، تو یہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن اگر انہیں کہہ دیا جاتا تو پھر یہ اس پر عمل نہ کرتے، پھر یہ ایسا آگے نہ بڑھتے اور اس پر عمل نہ کرتے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا جو انہیں کہا جائے، جو انہیں نصیحت کی جا رہی ہو، اگر یہ اس پر عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اجر کے اعتبار سے بھی اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ یعنی اگر رب کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلو، تم یہاں سے ادھر جاؤ یا یہ کام کرو، تو اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر یہ ان چیزوں پہ نہ بیٹھیں کہ آپ اپنے گھروں سے، مکانوں سے، تجارت سے، کنبے وانوں سے، رشتہ داروں سے، کیونکہ یہ تو ویسے ہی قرآن نے بیان فرما دیا اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر، تمہارے مکان
یہ تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہیں تمہیں محبوب، تو پھر تم انتظار کرو، پھر اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا، وعید کا پھر تم انتظار کرو۔ تو ان سب سے بڑھ کر جو محبت دل کے اندر کامل ہو وہ اللہ کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، تم اللہ سے محبت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ تو محبت الہی اور محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ پھر جب وہ حکم دے دیں تو پھر اپنی ہر شے بھی اگر قربان کرنی پڑے تو پھر قربان کرو، ان کی رضا اور ان کی منشا کو پورا کر دو۔ اللہ پاک ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور محبت الہی اور محبت رسول میں اپنی ہر شے قربان کرنے کی۔ جب اللہ رسول کا جس معاملے میں حکم ہو تو وہ چاہے مال ہو، پھر ظاہری وقت کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، پھر آدمی ہر شے کے لیے تیار رہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو مقدم رکھے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پچھلی ان آیات مبارکہ میں یہی تذکرہ چل رہا ہے۔ اب ان کو پھل کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ تو فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء والصدیقین اور صدیق والشہداء والصالحین اور شہید اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے، اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ویسے تو یہ آیت مبارکہ بیسک تو تمام ہی کے حوالے سے کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ اپنے انعام یافتہ انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ کے ساتھ ان کو شامل فرما دے گا، انعام یافتہ کی معیت انہیں عطا فرمائے گا، صحبت عطا فرمائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی مرض ہے، بیماری ہے، کوئی عارضہ ہے، کچھ اور معاملہ ہے؟ نہیں حضور، کچھ بھی ایسا نہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب میں آخرت کو یاد کرتا ہوں تو پھر یہ غم کی کیفیت آ جاتی کہ اللہ آپ کے صدقے کرم فرمائے گا، جنت تو ضرور عطا فرمائے گا، مگر جنت میں آپ کا درجہ تو بڑا بلند ہوگا، عالی مقام آپ کے لیے جنت میں ہوگا، تو میں آپ کا جنت میں دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ سبحان اللہ، کیسا عشق، محبت، پیار حضور علیہ السلام سے، جنت میں حضور آپ کا دیدار کیسے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چاہتے تو انہیں بھی فرما دیتے کہ تم نے جنت کی رفاقت کا سوال کیا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں رفاقت طلب کرتا ہوں، تو حضور علیہ السلام میں سے با اختیار ہیں، جب انہیں عطا فرمائی ہیں تو ان کو بھی دے دیتے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے اپنے انعام یافتہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ کتنے اچھے دوست ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی دوستی کتنی اچھی ہے، یہ ساتھی کتنے اچھے ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ایسے کئی صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارتیں عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ آئیں، حضور ہمارے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے، کہ جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا موقع ملے۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جنت میں انہیں میرا ساتھی بنا دے، رفیق بنا دے۔ تو یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یعنی دنیا کے اندر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، مجھے کبھی بڑی لگی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں حاصل ہو۔ آج کی امتی کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے سچا، ایک ہوتا ہے صدیق، جیسے یہ مرتبہ یعنی جس کے اندر کئی صدق جمع ہو جائیں، زبان کا صدق اس کے اندر آ جائے، کردار کا صدق ہے، نیت کا صدق ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر صدق جمع ہو جاتے ہیں، اللہ مرتبہ صدیقیت عطا فرماتا ہے۔ اور مرتبہ صدیقیت یعنی صدیقین کے جو امام ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین مقام پانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جو واقعی جن کے اندر کئی سچ، وہ ان کی زبان کی سچائی ہے، کردار کی سچائی ہے، نیت کی سچائی ہے، عمل کی سچائی ہے، یعنی اتنے صدق جب جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ، اللہ مرتبہ صدیقیت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں یہاں سے آگے سورۃ النساء کا درس انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور آپ کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن